السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، یقول اللہ جل وعلا فی کتابہ الکریم: الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ ناظرین کرام، عزیز اور دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے سورہ النمل کی تفسیر بیان کی تھی، اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا، اور آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ العنکبوت کی تفسیر کے ساتھ۔ نمل کے معنی چیونٹی ہے۔ گزشتہ سورہ میں اللہ نے چیونٹی کا ذکر کر کے بہت ساری باتیں سمجھائی تھی۔ آج سورہ العنکبوت، عنکبوت کے معنی مکڑی۔ مکڑی آپ دیکھیے جالے لگاتی ہے کہیں کہیں، جس کے بارے میں کہا گیا کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ تو مکڑی کے نام پر ایک مستقل سورہ اللہ نے قرآن میں مقرر کی ہے، جو قرآن کے 20ویں پارہ میں موجود ہے۔ تو ہم سورہ العنکبوت کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اللہ نے جو پیغام مکڑی کے حوالے سے سورہ العنکبوت پہ دیا ہے، مکڑی کا ذکر کر کے، انشاءاللہ اسے ہمیں سمجھنے میں بھی بڑی آسانی ہوگی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے: الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا معنی اللہ کو معلوم ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف ایمان لانے کے بعد ہی وہ نجات پا جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ جبکہ اس سے پہلے جو لوگ گزرے اللہ نے انہیں آزمایا تھا، اور یہ آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ اللہ جان جائے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ یہ 3 آیتیں ہیں سورہ العنکبوت کی۔ پہلی چیز، ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے۔ ایمان کا بدلہ، عمل صالح کا بدلہ اللہ کی جنت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان، عمل صالح کے بعد اس جنت تک پہنچنے کے لیے ایک مرحلہ آزمائش کا رکھا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جانے کہ یہ بندہ سچا مومن ہے یا جھوٹا ہے۔ تو سچائی کو پرکھنے کے لیے، ایمان کو تولنے کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، اور جس کا ایمان جتنا بڑا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، اس کی آزمائش بھی اتنی کڑی ہوتی ہے۔ اس زمین پر اللہ کے رسولوں کا ایمان سب سے زیادہ بلند تھا۔ ایمان کی پوری تفصیل ہمیں رسولوں کے ذریعے ہی ملی ہے۔ اگر رسول نہ ہوتے تو ہمیں کون بتاتا کہ اللہ پر ایمان کیسے لایا جائے، عبادت کیسی کی جائے؟ تو اللہ نے اپنی بندگی کا طریقہ سکھانے کے لیے رسولوں کو بھیجا، یعنی ایمان کا سب سے اعلیٰ معیار رسولوں نے قائم کیا، اور اللہ نے اپنے ہر رسول کو سب سے کڑی آزمائش میں ڈالا۔ ان رسولوں میں جو اولو العزم رسول تھے، ان کو اور کڑی آزمائش میں ڈالا۔ تو فرمایا کہ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، یعنی آزمائش آنا یہ بندے کے لیے ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آزمائش، مشقت اور سختی آتی ہے تو اس کے بعد آسانی بھی آتی ہے۔ اس پر بندہ ڈٹا رہے، قائم رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بعض انبیاء ایسے گزرے، بعض لوگ ایسے گزرے کہ ان کی آزمائش کیسے ہوئی؟ زمین میں گڑھا کھود دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد زمین میں گڈھا کھود کے ان کو اس میں ڈال دیا جاتا تھا، اور ان کے سر پر آرا چلا دیا تھا۔ آرا جس سے لکڑی چیرتے ہیں نا، پہلے ہاتھوں سے چیرتے تھے، اب تو مشین سے لکڑیاں چیرتے ہیں، لیکن آری سے جیسے لکڑی چیرتے ان کے سر اور جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔ ان کی ہڈیاں الگ ہو جاتی تھی، گوشت الگ ہو جاتے تھے۔ روایت صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آزمائش یہاں تک آئی، رسولوں کی آزمائش، اللہ والوں کی آزمائش، ایمان والوں کی آزمائش،
رسولوں کے بعد ائمہ کی بزرگوں کی آزمائش امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور فتنہ خلق قرآن پہ کتنی کڑی آزمائش سے گزرے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور طلاق مکرہ زبردستی طلاق کا جو فتویٰ تھا، ان سے کہا گیا کہ زبردستی طلاق ہو جائے گی، فتویٰ دیجئے، انہوں نے کہا نہیں فتویٰ نہیں دوں گا، طلاق نہیں واقع ہوگی، تو ان کے پٹھوں کو توڑ دیا، دونوں بازوؤں کو توڑ دیا گیا تھا۔ اور جو بھی اللہ والے تھے ان کی آزمائشیں آئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شہر سے باہر کر دیا گیا تھا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی بار قید میں گئے اور قید میں ہی دمشق کے قید خانے میں ان کی وفات ہوئی۔ تو اللہ نے اپنے رسولوں کو، رسولوں کے راستے پہ چلنے والوں کو، اور جو اللہ سے جتنے زیادہ قریب تھے ان کو اتنی کڑی آزمائش میں ڈالا۔ یہ آزمائشیں جب اس میں بندہ کھرا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے سے مزید قریب کر لیتا ہے، اعلیٰ مقام دیتا ہے۔ تو ان 3 آیتوں میں جو کلیدی اور بنیادی پیغام دیا گیا، پہلا پیغام کہ آزمائش یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ ایمان کے لحاظ سے بندوں کو آزماتا ہے۔ دوسرا پیغام، آزمائش یہ امت محمدیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، آج امت محمدیہ آزمائش میں ہے، پریشانی میں ہے، یہ پریشانی اس سے پہلے بھی تھی، یہ اللہ کی ایک سنت، اللہ کا ایک نظام ہے۔ تیسرا پیغام، جس طرح امتحان ہوتا ہے تو امتحان سے بچوں کے، طلبہ کے تعلیمی معیار کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ کس نے کتنی پڑھائی کی، کس کو کتنا آتا ہے نہیں آتا، اسی طرح سے زندگی مسلسل ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا، عمل صالح کرنے والا اس امتحان سے ضرور گزرتا ہے کہ ہم ایمان میں کتنا مخلص ہیں، عمل صالح میں کتنا مخلص ہیں، ہمارے دلوں میں کیا ہے، نیتوں میں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیجتا ہے، اور پھر آزمائشوں پہ ثابت قدم رہنے والا اللہ کے ہاں اونچا اور بلند مقام پاتا ہے۔ چوتھا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ سارے علوم کا مالک اور خالق ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ سچوں کو اور جھوٹوں کو جاننا چاہتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن بندے کی آزمائش ہوئی، بندے کا رزلٹ خود اس کے سامنے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جان بھی جائے گا، بندے کو بھی بتا دے گا۔ تو اس طرح اللہ کا جو علم ہے، اللہ نے اپنے علم کا خصوصی ذکر کیا کہ اللہ سب سے بڑا عالم ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ پانچواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، ایمان لانے والوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک سچے مومن، ایک جھوٹے مومن۔ جو دل سے ایمان لاتا ہے وہ سچا ایمان والا مومن ہوتا ہے، جو دنیاوی مفاد کے لیے، اپنے کسی ضروری مصلحت کے لیے مومن ہو گیا تو وہ جھوٹا مومن ہے۔ منافقین اسی میں سے تھے۔ تو ایمان کے لیے سچا اور جھوٹا، یہ دونوں چیزیں، دونوں قسم کے مومن ہمیشہ موجود رہے ہیں، اور آزمائشوں سے اللہ دونوں کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کسی ایسی کڑی آزمائش میں ہرگز نہ ڈالے جس میں ہم لوگ سچے نہ ثابت ہو سکیں۔ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اس کلپ کو بنانے میں محمد ادریس نے پورا تعاون کیا ہے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں